السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفینس رائٹر کے ساتھ۔ چین نے طیارہ بردار جہازوں کی تیاری 1998 میں شروع کی تھی۔ اس وقت چین کے پاس طیارہ بردار جہازوں پر کھڑا کرنے کے لیے کوئی بھی لڑاکا طیارہ موجود نہیں تھا جو اسپیشلائزڈ ہو اور طیارہ بردار جہازوں پر کھڑا کیا جا سکے۔ اسی لیے چین نے فوری طور پر یہ بھی توقع شروع کر دی کہ ان طیارہ بردار جہازوں پر استعمال کے لیے کون سے طیارے خریدے جائیں یا بنائے جائیں۔ پہلی چوائس یہ تھی کہ طیارہ بردار جہازوں میں پر کھڑا کرنے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے Su-33 طیارے روس سے خرید لیے جائیں۔ روس سے مذاکرات شروع ہو گئے۔ مذاکرات میں روس نے چین کو یہ آفر کی کہ وہ نہ صرف ان طیاروں کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ اس کا پورا پلانٹ آفر کیا اور کم سے کم 50 طیارے خریدنے کی بھی آفر دے ڈالی۔ چین ان طیاروں کو خریدنے کا خواہش مند تو تھا، لیکن چین کے نزدیک یہ طیارے جو ہیں وہ 4th جنریشن کے طیارے تھے جن کو خریدنے کے فوری بعد جو ہے اپ گریڈ کرانا بہت ضروری تھا، اور وہ بھی روس سے کروانے پڑنے تھے، جس کے لیے ایکسٹرا جو سرمایہ ہے وہ فراہم کرنا پڑے گا۔ اسی لیے یہ مذاکرات 2006 میں ناکام ہو گئے۔ چین جو آلریڈی Su-27 طیارے ملک پہ تیار کر رہا تھا لائسنس کے تحت، J-11 جو تھے وہ مکمل طور پر چین نے اپنے طور پر ڈیزائن کر لیے تھے۔ اس میں اپنے ملک میں بنے ہوئے آلات اور انجن وغیرہ لگائے جانے لگے تھے، جس وجہ سے جو چین کی روس کی ٹیکنالوجی پر انحصار تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا، اور روس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس پر فوری طور پر چین نے 7-8 سالوں میں کافی دسترس حاصل کر لی تھی۔ اس لیے چین نے ملکی طور پر تیار کیے گئے J-11 طیاروں کو ہی نیول ورژن کے لیے استعمال کرنے کا جو ہے وہ سوچا۔ اب اس کے لیے بھی ایک بیس بنانے کی ضرورت تھی، اور چین نے یوکرین سے T-10 کے طیارے جو ہیں وہ خریدے۔ T-10 کے طیارے Su-33 کی ہی شکل تھی، اور پہلا پروٹوٹائپ جو تھا وہ اس کا نام T-10 کے ہی رکھا گیا تھا۔ یوکرین کے پاس ایسے طیارے بیکار پڑے تھے جو کہ روس اور یوکرین کی علیحدگی کے بعد ان کے پاس ابھی بھی پڑے ہیں۔ ان میں سے 2 طیارے جو ہیں وہ چین نے حاصل کیے، ان کو ریورس ٹیکنالوجی کے تحت جانچا گیا، اور اس ٹیکنالوجی پر بہرحال انہوں نے فوری طور پر دسترس حاصل کر لی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ملکی طور پر ہی یہ طیارے تیار کیے جائیں گے۔ J-15 کے نام سے نیول ورژن کی تیاری شروع ہو گئی، اور چین نے مکمل طور پر اس میں روسی ٹیکنالوجی کی بجائے چین کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا عہد کیا جو کہ اس نے J-11 میں استعمال کی تھی، اور یوں J-15 جو تھا وہ تیار ہو گیا۔ اس کی پہلی جو پرواز تھی وہ مئی 2010 میں ہوئی، اور یہ کامیاب پرواز جو ہے وہ اس کے لیے ایک بڑی خوش قسمتی اور کامیابی کا پیغام لائی۔ اس کے فوری بعد 2012 میں اس کی جو ہے وہ ڈبل سیٹ بھی تیار کر لی گئی، اور یہ نیا ورژن جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اس کا الیکٹرانک وارفیئر کا ورژن بھی تیار کر لیا گیا ہے، اور یوں یہ طیارہ بہت کامیابی سے چین میں تیار کیا جانے لگا ہے۔ چین نے ان طیاروں کو وسیع پیمانے پر اپنے 2 طیارہ بردار جو جہاز ہیں ان پر کھڑا کر دیا ہے، اور ایسے 50 طیارے بنا لیے گئے ہیں۔ چین کی دفاعی صنعت اب اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان طیاروں کو نہ صرف بنا چکی ہے بلکہ ان کو اپ گریڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ چین نے شروع میں ان طیاروں کی جو انجن تھے اس کی تھرسٹ میں کمی جو ہے وہ محسوس کی تھی، اور طیارے کو جو ہے فوری طور پر سٹیبل نہ ہونے کے پرابلمز پیش آئے تھے، اور کچھ حادثات بھی پیش آئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب آہستہ آہستہ چین نے اس جو معاملات ہیں ان پر بھی قابو پا لیا ہے، اور اس وقت J-15 طیارے بہت کامیابی سے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جن کو ایسا اپ گریڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور 4.5 جنریشن پر اس کو لے آیا گیا ہے۔ J-15 طیارے جو ہیں ان کے جو ورژنز ہیں وہ اس قدر کامیاب ہوئے ہیں کہ اب چین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے جو مزید 2 طیارہ بردار جہاز جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں ان پر بھی ان طیاروں کو شروع میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے 50 مزید طیاروں کی جو تیاری ہے اس کے لیے بھی آرڈرز دیے گئے ہیں۔ چین اس وقت بھرپور کوشش میں ہے کہ اس کے J-20 اور J-31 جو طیارے ہیں وہ بھی ان طیارہ بردار جہازوں پر لینڈ کر سکیں۔
اس کے علاوہ اسپیشلائزڈ J-18 اور J-19 طیاروں کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، جس کی مکمل جو ورژن ہے اور جو مکمل تیاری ہے وہ آئندہ چند سالوں میں ہو جائے گی۔ لہذا چین کے پاس اب بہت زیادہ چوائس ہے کہ وہ ایک وسیع رینج کو کسی بھی طیارہ بردار جہاز پر استعمال کر سکیں گی، اور چین فوری طور پر ان جو طیاروں کو اپ گریڈ کر رہا ہے تاکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔